اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 174 اور 175 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا، یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے ان کی ذریتوں کو نکال کر ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے روز پھر تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہمیں تو علم نہیں تھا، ہمارے بڑوں نے شرک کیا، بت پرستی کی، ہم ان کے پیچھے چلے۔ اب ان بڑوں کے اہل باطل کے سبب سے ہمیں تو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، تاکہ لوگ اس پر توجہ کریں، غور و فکر کریں اور پلٹیں، واپس پیچھے کو دیکھیں۔ پھر ایک اور واقعہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، تلاوت فرمائیں اس بندے کی بات جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، اس قوم کے سامنے، بالخصوص یہودیوں کے سامنے بیان کریں یہ واقعہ، یہ آیتیں۔ ہم نے اس بندے کو اپنی آیات دیں، آیات کا عالم بنایا، عمل بھی کرتا تھا، عالم بھی تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن پھر وہ ان آیتوں سے بالکل نکل گیا، ان آیتوں پر عمل چھوڑ دیا، باہر نکل گیا اس سے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا، اس کو شیطان ورگلانے لگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ مفسرین کرام نے مختلف شان نزول اس آیت کریمہ کے بتائے ہیں۔ معروف ترین یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک علاقے میں ایک شخص تھا، بلعم باعور۔ بلعم باعور جو تھا، یا بلعم بن باعور، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عالم تھا، مقبول الدعا تھا، جو دعا کرتا قبول ہوتی تھی۔ تو اس علاقے میں شام کی طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قوم جبارین جو جابر لوگ تھے ان سے جہاد کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب قوم ساتھ ہے، لشکر ساتھ ہے۔ وہ لوگوں نے بلعم باعور سے کہا کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کریں، یہ آئے ہیں تو ہمیں نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں نکال دیں گے، یہاں سے ہلاک کریں گے، ان کے خلاف بد دعا کریں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، یا کوئی اور اس طرح کی بد دعا کریں کہ یہ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ کہنے لگا عقل کی بات کرو، وہ نبی ہیں، ان کے ساتھ مومنین ہیں اور فرشتے ہیں، میں ان کے ساتھ ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ بڑی منت سماجت کی لوگوں نے، نہیں نہیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔
آخر کہنے لگا اچھا میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں میں بد دعا کروں کہ نہ کروں. استخارہ کرتا تھا وہ، خاص دعا کرنی ہوتی تو استخارہ کیا، اس میں منع کیا گیا کہ نبی کے خلاف بد دعا نہیں کرنی. بتایا کوئی میں نے استخارہ کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. قوم نے پھر اس کو لالچ دیے، تحفے تحائف دیے، منت سماجت کی، ترلے لیے کہ کسی طریقے سے بھی نہ مانے کہ نہیں آپ ضرور بد دعا کریں. اچھا پھر دوبارہ میں استخارہ کرتا ہوں. پھر استخارہ کیا، کہا کہ مجھے اب تو کوئی اشارہ نہیں ہوا. قوم نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب منع نہیں کیا گیا تمہیں، اب تمہیں اجازت ہے بد دعا کرنے کی، جاؤ کرو. جھجکتا رہا لیکن قوم نے مجبور کیا، چل پڑا. مفسرین کہتے ہیں کہ گدھے پر سوار تھا، پہاڑ پر جا کے اس نے چاہا کہ میں لشکر کو بھی دیکھوں، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو، وہاں جا کے بس دعا کروں. خچر تھا اس کا، تھوڑی دیر دور جا کے نا خچر رک گیا، بیٹھ گیا. اتر کے اس کو مارا پیٹا، پھر کھڑا ہوا، پھر چلا، پھر بیٹھ گیا، پھر مارنے لگا. خچر کو اللہ نے زبان دی انسانوں جیسی، بولی. وہ کہنے لگا کہ تمہیں نظر نہیں آتا آگے فرشتے بھی ہیں، میرا راستہ روکے ہوئے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتا آگے تو آ گئے، میں کیسے آگے جاؤں. لیکن اس نے پھر بھی مجبور کیا اور جا کر اوپر لے گیا، تاکہ کلمات بد دعا شروع کیے. تو حال یہ تھا کہ جو وہ بد دعا کرتا بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے، وہ اس اپنی قوم کے لیے ہو جاتی اس کی زبان سے. اپنی قوم کے لیے جو اچھی دعا کرتا وہ موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قوم کے لیے بنی اسرائیل کی ہو جاتی. قوم کہتی کیا کر رہا ہے؟ کہتا میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے بس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں مجھ سے نکلتا ہی نہیں منہ سے. اس طرح اس کے بعد کیا ہوا، اس کی زبان باہر نکل آئی اور سینے تک آ گئی. پھر وہ کتے کی طرح ہانکتا رہتا اور چلتا رہتا، پھر اس کے بعد ہلاک ہو گیا. اگلی آیت میں اس کی تفصیل آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض میرا مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.